ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ یہ سورہ لقمان کی 29 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء یعنی حصوں کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کے اجزاء یعنی حصوں کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت قیامت تک چلتے رہیں گے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اس طرح کی آیت کی پہلے بہت اچھی طرح تفسیر ہو چکی ہے، یہاں بہت شارٹ میں مختصر میں سمجھو۔ دن رات میں اللہ کی طرف سے گھٹانا بڑھانا چلتا رہتا ہے۔ ٹھنڈی کی موسم میں رات لمبی دن چھوٹا، گرمی کی موسم میں دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ گویا رات نے ٹھنڈی کی موسم میں دن کے ٹائم کو لے لیا اور گرمی کی موسم میں دن نے رات کے ٹائم کو لے لیا۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی بات ہے۔ یہ سورج اور چاند روزانہ چلتے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر ان کا چلنا بند ہو جائے گا، اللہ ان کو برباد کر دیں گے، اللہ ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور ایسے بھی چاند اور سورج کے چلنے کے لیے اللہ نے ایک دورہ، ایک راؤنڈ بنایا ہے کہ سورج جو ہے 365 دن میں اپنا راؤنڈ دورہ چکر پورا کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ 28 دن کے اندر اپنا دورہ اور چکر پورا کرتا ہے۔ ایک مہینے میں ایک مرتبہ چاند کا دورہ پورا ہو جاتا ہے، اور سورج کا دورہ 1 سال کے اندر پورا ہوتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے، اور وہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل یعنی بے بنیاد ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان اونچی ہے اور وہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کو سب چیز کی خبر ہے، اسی لیے انسانوں کا حساب کتاب کرنا، سزا بدلہ دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ ہی حق، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا ٹھیک اور صحیح، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرو گے وہ جھوٹ ہے، بیکار ہے، باطل ہے۔ اللہ کی بندگی صحیح، اللہ کی عبادت صحیح، اللہ سے دعا کرنا صحیح، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا صحیح، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرو گے وہ غلط ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ
ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لے کر چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ دکھاوے۔ یقیناً اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے اور اونچے درجے کے شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ کشتیاں، اسٹیمر، بوٹ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے اور انسان اس کے ذریعے سے نفع کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمت ہے۔ پھر جب بڑے بڑے طوفان آ جاوے، دریا میں موجے آ جاوے، آندھی آ جاوے، تو صبر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ پانی کے تھپیڑے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے، اور پھر انسان جب اطمینان سے کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے شکر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے دو آدھے ٹکڑے ہیں، دو آدھے حصے ہیں، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ ایمان والا سکھ میں، اچھے حالات میں شکر کرتا ہے اور دکھ اور مصیبت کے اندر صبر کرتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سمندر کی موجیں ان پر سائبانوں کی طرح چڑھ آتی ہے، موجیں ان کو گھیر لیتی ہے، تو وہ خالص اللہ تعالیٰ پر اعتقاد، یقین رکھ کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر زمین پر، بندرگاہ پر، پورٹ پر، خشکی پر لے جاتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ تو شرک چھوڑ کر سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور باقی لوگ پہلے ہی کی طرح شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہر وہ آدمی جو بات کا بڑا جھوٹا ہو، بڑا ہی ناشکری کرنے والا ہو، وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کی عجیب قدرت کا بیان ہے۔ انسان اسٹیمر میں، بوٹ میں بیٹھ کر سمندر کے سفر میں گیا، بڑی بڑی موجیں آ گئی، تو اس وقت پر صرف اور صرف پیدا کرنے والے مالک اللہ کو پکارتا ہے۔ اس وقت کوئی بت یاد نہیں آتا، کوئی جو ہے درگاہ اور پیر یاد نہیں آتا، بلکہ ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ سخت خطرے کے موقع پر اسی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، یہ طوفان سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ یہ مشکل موقع پر میری مدد کیجئے، اے اللہ تکلیف کے وقت پر مجھے بچا لیجئے۔ کیسے بڑے بڑے موجے، جیسے کہ بادل ہو بادل، ایسے بڑے بڑے موجے سمندر کے آنے لگتے ہیں، بادلوں کی طرح، سائبانوں کی طرح ان کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس وقت پر وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔
اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب جب سمندر پر پہنچ گئے تو بہت سے لوگ اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ پہلے کفر کرتے تھے، اب سمندر میں دیکھا کہ اللہ نے بچایا تو زمین پر آ کر، پورٹ پر آ کر، بندرگاہ پر آ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اب توبہ کر کے اللہ کی خوشی والی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو سفر میں، سمندر کا سفر ہو یا ایئر کا، ہوا کا سفر ہو، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مصیبت میں بچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو پھر جب دوسرے ایئرپورٹ پر، دوسرے پورٹ پر، بندرگاہ پر پہنچ کر کے زندگی بدل دیتے ہیں، توبہ تلا کر کے، ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ انسان بڑا اچھا ہے کہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن گئی، کفر سے توبہ کا ذریعہ بن گئی، شرک سے توبہ کا ذریعہ بن گئی، گناہ چھوڑنے کا ذریعہ بن گئی، ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ بن گئی۔ آج کے حالات یہی آواز دے رہے ہیں، اے ایمان والو، گناہ چھوڑو، نیکی کرنے والے بنو، برائی چھوڑو، اچھے کام کرنے والے بنو، نافرمانی چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، زندگی میں پریورتن لاؤ، انقلاب لاؤ، دینی انقلاب، اچھے حالات اپنے اندر پیدا کرو۔ اور جو آدمی بڑا جھوٹا، بات بات میں جھوٹ بولتا ہو، بات بات میں ناشکری کرتا ہو، اللہ کی آیت کو مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو ذرا برابر بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے، سو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ بڑا دغاباز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ بڑی زبردست نصیحت کی آیت ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ تم کو پالتے ہیں، جس نے تم کو جنم دیا، دنیا میں وجود دیا، ماں کے پیٹ سے جنم دیا، تم کو وجود بخشا، تم کو دنیا میں بنایا۔ اللہ اس ماں کے پیٹ سے تم کو جنمانے والے، وجود دینے والے، پیدا کرنے والے، تم کو بڑا کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ دنیا میں اسٹیمر میں جاتے ہو، ایروپلین میں جاتے ہو، اور طوفان آ جاوے تو مسافروں میں افراتفری ہو جاتی ہے، ہر ایک کو جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن ایک بڑی افراتفری آنے والی ہے۔ اللہ دنیا کی سواری کی افراتفری، موسم کی افراتفری، اور آخرت کی افراتفری اور برے حالات سے ہم کو بچاوے۔
قیامت کے دن بھی بڑا خطرناک حال ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، جان بچاؤ جان بچاؤ اس کی فکر ہوگی، جہنم سے بچو بچاؤ اس کی فکر ہوگی، اور ہر ایک کو اس دن بڑی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ ایمان والا ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے گا۔ بیٹا ایمان والا ہے، باپ کافر ہے تو بیٹا اپنے باپ کو بچا نہیں سکے گا۔ ارے باپ بیٹے تو کیا، پوتے دادا کو، نواسے دادا کو، دادا پوتوں نواسوں کو، نانا نواسوں کو، کوئی رشتہ دار کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ ایمان ہوگا، نیک کام کیے ہوں گے تو رشتہ داری کام آئے گی، ورنہ ایمان کے بغیر، نیک کام کے بغیر کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ تو قیامت کے دن ایمان اور نیک کام ہوں گے تو رشتہ داریاں میں بھی کچھ فائدہ ہوگا، کام آئے گی، اور ایمان کے بغیر، نیک کام کے بغیر کوئی رشتہ داری کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے۔ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ماپا جاوے، دیکھا جاوے تو باپ کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کو باپ سے محبت کم ہوتی ہے۔ یعنی جتنی محبت باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو باپ سے محبت اس کے مقابلے میں تھوڑی کم ہوا کرتی ہے۔ اس بات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ یاد رکھو، اولاد، پوتے، نواسے بغیر ایمان کے، بغیر نیک کام کے اپنے باپ کو، دادا کو قیامت کے دن بالکل کام نہیں آئیں گے، ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ ہاں ایمان ہوگا تو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی برکت سے رشتہ داریاں کام آئے گی۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، لیکن اس کے اندر بنیادی شرط ایمان، 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 بنیادی شرط۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کے رہے گی، حساب کتاب ہو کے رہے گا، شیطان تم کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ آج شیطان کے دھوکے میں دنیا کے انسان آ گئے اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ 34 نمبر کی آیت پر آ کر سورہ لقمان الحمدللہ مکمل ہوئی۔ یقیناً قیامت کی خبر تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں، بارش کب کہاں کتنی ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں، ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی وہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا
کہ وہ خود کل کیا عمل کرے گا، اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے، ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بڑی زبردست یہ آیت ہے جس کے 5 حصے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتے ہیں۔ ارے اسرافیل علیہ السلام جن کو سور پھونکنے کا کام کرنا ہے، جن کے سور پر قیامت آئے گی، اسرافیل کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ نمبر 2، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کوئی فکس نہیں کہہ سکتا۔ ہوامان کھاتے والے اور فضائیات کے ماہرین کچھ اندازہ ایسٹیمیٹ دیتے ہیں، لیکن وہ یقینی اور پکی بات ہوتی نہیں ہے۔ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے، مصنوعی سیاروں کے ذریعے سے بادل وغیرہ کی چال رفتار دیکھتے ہیں، ہوا کا پریشر ڈپریشن دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق کہتے ہیں کہ بارش برسے گی، لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہم 50 مرتبہ انوبھو تجربہ کر چکے کہ بھئی اخبار میں آیا، نیوز پر آیا، اتنی بارش ہوگی، اتنی آندھی آئے گی، کچھ بھی نہیں برسا۔ اور بعض مرتبہ پہلے سے آگاہی بھی نہیں ہوتی اور بارش برسنا اچانک چالو ہو جاتی ہے۔ تو یہ بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے، کسی بھی مؤنث مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے کتنی عمر ہوگی، کیسا نیک ہوگا، برا ہوگا، اچھا ہوگا، بدبخت ہوگا، اور جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، سیدھے راستے پر ہوگا، گمراہی کے راستے پر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سونوگرافی میں لنگ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہ بھی سونوگرافی مشین کے پاس جو آئے گا اسی کا پتہ چلے گا، وہ بھی کچھ مہینے ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن منی کا قطرہ جب ہو، پریگننسی حمل پہلے دن ہو، اس دن بھی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بوائے بیبی ہے یا ایک گرل بیبی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد، شام کو، رات میں، سحری میں، صبح میں، 1 گھنٹے کے بعد، کل 5 منٹ کے بعد کون کیا کرے گا کسی کو معلوم نہیں کہ فیوچر میں، بھوشیہ میں، آنے والے ٹائم میں مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیا ہو جائے گا، کسی کو معلوم نہیں، اکیلے میرے اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اور کون کون سی زمین پر مرے گا، کس کا انتقال کہاں ہوگا، یہ بھی اکیلے میرے اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ملک الموت آئے، روح نکالنے والے فرشتے حضرت ملک الموت آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے، تو وہ آدمی پہچان نہیں پایا کہ یہ ملک الموت ہے، تو اس نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھتا ہے؟
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ملک عراق میں، شام میں، وہاں تھا ان کا تخت، ان کا دارالسلطنت، کیپٹل، راجدھانی وہاں تھا، وہاں تھا وہ آدمی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت یہ ملک الموت مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، اسی لیے ایسا کرو کہ آپ ہوا کو حکم دو کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے وے، انڈیا پہنچا دے وے۔ دیکھو اس زمانے میں بھی ہمارا ہندوستان، انڈیا ایسا تھا کہ دربار سلیمانی کے لوگ انڈیا آنے کی تمنا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اڑا کر کے اس آدمی کو ہندوستان پہنچا دیا۔ ملک الموت نے ہندوستان آ کر کے اس آدمی کی روح قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا، میں دھیان سے اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ یہ نبی حضرت سلیمان وہ آدمی آپ کے دربار میں موجود ہے، اور مجھے تو حکم تھا کہ اس کو انڈیا میں اس کی روح قبض کرو۔ تو کہا یہ تو آپ کے دربار میں بیٹھا ہے اور کہاں انڈیا میں اس کی روح میں قبض کروں، اسی لیے مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا۔ تو دیکھو موت جہاں مقدر تھی وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں اڑا کے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ انسان کی قبر کہاں بنے گی اللہ جانتے ہیں، موت کہاں آئے گی اللہ جانتے ہیں، اور اسی جگہ جا کر کے انسان کی موت آتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا کیا غیبی نظام ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، یہ آخری آیت سورہ لقمان کی، کہ جنگل کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا۔ وہ آدمی کا نام حارث ابن عمرو ابن حارث ابن محارب ابن حبسہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی۔ دوسرا سوال کیا کہ حضور میری بیوی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، بتاؤ کیا پیدا ہوگا، لڑکا کہ لڑکی؟ ہمارے علاقے میں، ملک میں، دیش میں دکاڑ پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بتلاؤ بارش کب آئے گی؟ اور جس زمین پر میں پیدا ہوا تھا وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن کس جگہ میں مروں گا یہ آپ مجھے بتلاؤ۔ انہوں نے 5 سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ 5 سوال کے جواب دے دیے کہ قیامت کب آئے گی نبی کو بھی معلوم نہیں، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، تیری بیوی کو کیا پیدا ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں، بارش کب کتنی برسے گی وہ بھی اللہ جانتے ہیں، تیری موت کہاں آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں نا، ایسٹرالوجی والے، نجومی ستاروں کا علم رکھنے والے، اور یہ کاہن جیوتش، وہ جب غیب کی بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب ایسی باتوں کے دعوے کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے جواب میں آیت نازل فرمائی۔ یاد رکھ لو، ایک چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نبی کو غیب کی خبر دیتے ہیں، اور غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ولیوں کو الہام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اندر بات ڈالی جاتی ہے۔ شریعت کے مسئلے مسائل اللہ نبیوں کو سکھلاتے ہیں، وہ بھی غیب کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو قصے ہوں گے، ایسی بھی بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتلاتے ہیں۔ تو ہر نبی کو، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے مسئلے بتائے، غیبی علم دیا، شریعت دی،
اور غیب کی بعض خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ ہمارا ماننا ہے، لیکن کسی نبی کے پاس غیب کا پورا علم نہیں ہوا کرتا۔ وہ اللہ تعالی کی قدرت کی بات ہے، اور اللہ کے علم اور قدرت کے اندر ہم کسی کو پارٹنر اور بھاگیدار نہیں بنا سکتے۔ نبی کے پاس وحی آتی ہے، سندیشہ آتا ہے، اللہ کے یہاں سے خبریں آتی ہے، اور اسی کو لے کر کے فرشتے آتے ہیں۔ تو نبی عالم وحی ہوتے ہیں، عالم الغیب نہیں ہوتے۔ نبی کے پاس غیب کی خبریں آتی ہے، لیکن نبی کے پاس غیب کا ذاتی کلی علم نہیں ہوا کرتا۔ یاد رکھ لو، جو نبی کو عالم الغیب مانتا ہے وہ وحی کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ اگر نبی عالم الغیب ہو تو وحی کی ضرورت کیا؟ حالانکہ وحی ہزاروں مرتبہ نبیوں پر آئی، خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہزاروں مرتبہ وحی آئی، جبرائیل آئے، آپ کے دل مبارک پر باتیں اتاری گئی۔ تو نبی کے پاس غیب کی خبر آتی ہے، غیب کا ذاتی کلی علم نبی کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں کی توفیق عطا فرمائے، اعتدال عطا فرماوے۔ اگر نبی کے پاس غیب کی خبر ہوتی تو پھر بیر معونہ میں 70 صحابہ کیوں شہید ہو جاتے؟ حضرت عائشہ کی عفت والا واقعہ کیوں پیش آتا؟ احد کے اندر جو حالات آئے وہ کیوں آتے؟ حدیبیہ میں عمرہ نہیں ہوا وہ کیوں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ نبی کے پاس غیب کا علم کلی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب سے شریعت کے مسئلے مسائل، غیب کا علم، غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت دیوے، اللہ کی سچی محبت دیوے، اور محبت میں غلو کرنے سے، بارڈر کراس کرنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔